تو ہم سب، میرا سوال یہ ہے کہ اپنے بڑی ڈیٹیل سے حدیث اور سنت میں آپ نے اپنی رائے دی ہے، اعتراض سیریز میں بھی ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں ایک روایتی علماء ہیں، ان میں سے ایک کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ وہی مطلوع ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی کہا جاتا ہے کہ جو حدیث ہے وہ وہی غیر مطلوع، اور حدیث قدسی کا بھی کیٹیگرائزیشن موجود ہے۔ اس کے بارے میں ان چیزوں کو کہاں پہ سر آپ یعنی کہ فٹ ان کرتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ چیز کسی اہمیت کی حامل ہی نہیں ہے۔ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی اطاعت کا حکم دے دیا اور یہ بتا دیا کہ وہی میرے دین کا ماخذ ہے، وہ جو کچھ دین کی حیثیت سے دے اسے لے لو، اور اس کے لیے میں جواب دہ ہوں، تو مجھے اس تحقیق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر دین کی حیثیت سے کیا دے رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی کتاب دے دی، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ وہ کسی چیز کو سنت کے طور پر جاری کر دیتے ہیں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ وہ کسی اجتہادی معاملے میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں، وہ میرے لیے قابل اطمینان حد تک ان کی نسبت سے بیان ہو جاتا ہے، تو میں اس کو بھی مان لیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے ہاں یہ بحث irrelevant ہے، میں اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے بارے میں یہ شرط لگائی نہیں گئی کہ وہ وہی ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے، یہ بات کہی نہیں گئی۔ یعنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی قرآن نے پابند کر دیا ہے کہ پیغمبر کے فیصلے سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔